ایک لڑکا تھا، مت پوچھو کدھر، وہ پڑھ لکھ نہیں پاتا تھا، لاکھ کوششوں بعد اس کو رہتا نہ تھا یاد. کیونکہ بچہ ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتا ہے اس لیے وہ سمجھ بھی نہیں پاتا. لرننگ ڈسیبلٹی اور انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی یہ کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ ہماری جو ایک انٹلیکچوئل ایبیلٹی ہوتی ہے، اگر وہ کسی بھی بچے کی یا کسی بھی شخص کی 70 سکور ہو یا اس سے کم ہو تو اس کا مطلب کہ اس کی اتنی ذہنی کیپیبلٹی نہیں ہے، اس کا آئی کیو بہت کم ہے. آئنسٹائن ہو گیا، بیل گیٹس ہو گیا، تھامس ایڈیسن ہو گیا، ان کو بھی یقیناً طور پہ جو یہ بڑے بڑے نام آپ بتا رہے ہیں ان کو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی نہیں تھی. آئنسٹائن کے بارے میں تو شروع میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس کو ایک خاص قسم کی بچہ ایک وقت ایک جو ڈسیبلٹی ہے اس کا شکار ہوتا ہے یا ایک ہی وقت میں ان تینوں کا بھی شکار ہو سکتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو ڈسلیکسیا کے ساتھ ڈسکیلکلی بھی ہوتا ہے، کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو ڈسلیکسیا کے ساتھ ڈسگرافیا بھی ہوتا ہے، کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو خالی ڈسکیلکلی ہوتا ہے، میتھس میں پرابلم ہوتا ہے. انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کون سے ایسے ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے اس کی تشخیص ہو سکتی ہے؟ خاص قسم کے انٹرا یوٹرائن ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایمنیوٹک فلوئڈ ہوتا ہے جو کہ بچے کے سیک میں جس لفافے میں کہہ سکتے ہیں پل بھر رہا ہے جس سے پتہ لگ سکتا ہے. پیرنٹس جو ہوتے ہیں اس طرح ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ ان کی ایبیلٹیز کو پہچان نہیں سکتی، تو آپ کے خیال میں ٹیچرز اور والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹیچرز و والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے طور پہ بچے کو ڈائگنوز نہ کریں. ہر بچہ ایک ستارہ ہوتا ہے، ہر بچے کی اپنی قابلیت ہوتی ہے. ڈاؤن سنڈروم کی پہچان اور سپورٹ کی بیسٹ پریکٹسز کون سے ہیں؟ ڈاؤن سنڈروم ایک جینیٹک بیماری ہے، عموماً انسان کے 21 کروموسوم پہ ایبنارملٹی آ جاتی ہے. تصور کیجئے آپ کا بچہ اسکول سے آیا ہے، وہ پریشان ہے کیونکہ اس کو لکھنے پڑھنے یا پھر حساب میں مشکلات ہے. وہ محنت بھی کرتا ہے، اس کی آئی کیو لیول بھی عام بچوں سے زیادہ ہے یا اس کے برابر ہے. والدین بھی پریشان ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر مسئلہ ہے کیا. وہ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی بڑی پریشانی تو نہیں ہے. اصل میں یہ بچے لرننگ ڈسیبلٹی کا شکار ہوتے ہیں. لرننگ ڈسیبلٹی کیا ہے، اس میں والدین اور اساتذہ کا کیا کردار ہوتا ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ معروف ماہر نفسیات پروفیسر ڈاکٹر علی احسان مفتی صاحب موجود ہے، ان سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم سر. شکریہ مصباح. وعلیکم السلام. بہت زبردست انٹروڈکشن آج آپ نے دیا اور بڑا مزہ آیا آپ نے جس طریقے سے ایسے بچے جو کہ ڈفرینٹلی ایبل ہوتے ہیں، اسپیشل بچے، ان کی آپ نے ضرورت کو سمجھا. بالکل سر. زیادہ تر والدین جو ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے وہ باقی بچوں سے پیچھے ہے یا کمزور ہے، حالانکہ ان کی ایبیلٹیز جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائے کہ لرننگ ڈسیبلٹی اور انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی یہ کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس میں اصل میں ہم نے سب سے پہلے تو ٹاپک کیوں چوز کیا اس کے بارے میں پہلے بتا دوں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی بالی ووڈ کے اداکار ہیں عامر خان، وہ ان موضوع کو لے کے بڑی اچھی ٹاپکس پہ موویز بناتے ہیں، اور انہوں نے آج سے 7-8 سال پہلے تارے زمین پر بنائی تھی، اور ابھی ان کی ایک نئی مووی ریلیز ہو رہی ستارے زمین پر، اور دونوں جو ہے ان ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بن رہی ہیں. آپ نے پہلے کہا انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کیا ہوتی ہے اور لرننگ ڈسیبلٹی کیا ہوتی ہے، تو تھوڑا سا ان دونوں میں آپ کو فرق بتا دوں کیونکہ یہ بار بار چینج ہوتی رہتی ہے. دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو پہلے زمانے میں مینٹل ریٹارڈیشن کا ایک لفظ یوز کیا جاتا تھا بچوں پہ، اور یہ بڑا ایک عجیب سا لفظ ہے. یعنی کہ آپ ایک بچے کو کہہ دیں کہ یہ مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے، ریٹارڈیشن یعنی کہ ذہنی کمزوری، ذہنی معذوری ہے، تو اس بچے پہ ساری زندگی ٹیگ لگ جاتا تھا کہ یہ بچہ جو ہے اس کی ذہنی کمزوری ہے، یہ ساری زندگی کچھ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا جتنے بھی ماہرین ہیں، ذہنی ماہرین ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے جس سے نہ صرف والدین پہ اسٹگما لگے، ان پہ دباؤ آئے، بلکہ بچے بھی جب بڑے ہوں تو ان کو بھی کوئی نہ کہے کہ یار تم تو مینٹلی ریٹارڈیڈ ہو. تو اس طرح دو مختلف الفاظ کا جنم ہوا، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی اور لرننگ ڈسیبلٹی. اب انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی اگر میں بات کروں تو اس کا ایک سیدھا سادہ بڑا آسان وہ ہے کہ ہم جو آئی کیو ٹیسٹنگ کرتے ہیں، یہ کہ ہماری جو ایک انٹلیکچوئل ایبیلٹی ہوتی ہے، اگر وہ کسی بھی بچے کی یا کسی بھی شخص کی 70 سکور ہو یا اس سے کم ہو، 70 سے کم ہو، تو اس کا مطلب کہ اس کی اتنی ذہنی کیپیبلٹی نہیں ہے، اس کا آئی کیو بہت کم ہے، تو ایسے بندے کو ہم انٹلیکچوئل ڈسیبل کہتے ہیں، اور ایسے بچوں کو پہلے مینٹل ریٹارڈیشن بھی کہا جاتا تھا. ان کی خاص علامات بھی ہوتی ہیں ان سے بچوں کی، کہ ان میں اکثر یہ دیکھا گیا کہ یہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان میں جو ان کے پیدائش کے جو مائل سٹون ہیں، یعنی کہ جب ایک بچہ جو کہ 4 مہینے کی عمر میں اپنا نیک ہولڈنگ کرتا ہے، اپنی گردن کو سیدھا کرتا ہے،
وہ بیٹھتا ہے 7-8 مہینے کی عمر میں، جب بیٹھنا سیکھتا ہے، کھڑا ہونا سیکھتا ہے 1 سال کی عمر میں، جب وہ چلنا سیکھتا ہے، اور اسپیشلی جب وہ 2 سال کا اور 2.5 سال کا جب وہ آہستہ آہستہ بولنا سیکھتا ہے. یہ سب چیزیں ڈیلیڈ ہوتی ہیں، تاخیر سے ہوتی ہیں. یعنی کہ یہی بچے جو ہیں بولنا یہ 5 سال کی عمر میں سیکھتے ہیں، چلنا یہ 4 سال کی عمر میں سیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کھڑا ہونا یہ 3 سال کی عمر میں سیکھیں، اور ان کی جو گردن کو جو پکڑنا ہے ہو سکتا ہے یہ بھی سال کی عمر میں کرے. تو ان میں یہ ساری جو ہے نا جس کو مائل سٹونز کہتے ہیں بچے کی، تو یہ ساری ڈیلیڈ ہوتی ہیں. تو خالی آئی کیو کم نہیں ہوتا، یہ مائل سٹون بچہ جو بڑا ہوتا ہے نا یہ بھی ڈیلیڈ ہوتی ہیں. تو اس طرح ماں باپ بڑے آسانی سے ان میں فرق کر سکتے کہ ہمارا یہ والا بچہ دوسرے بچوں کو مقابلے میں سادہ ہے، اور ایسے بچوں کو سادہ بھی کہتے ہیں چالاک نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے جو دوسرا سوال پوچھا کہ لرننگ ڈسیبلٹی کیا ہوتی ہے، لرننگ ڈسیبلٹی میں آپ کے جو بچے ہوتے ہیں، ہمارے بچے، ان کا آئی کیو نارمل ہوتا ہے، یعنی کہ 70 بھی ہوگا، 80 بھی ہوگا، جو جیسے آپ کو میرا آئی کیو ہے. اور ان کے جو یہ مائل سٹونز ہیں، یعنی کہ انہوں نے جب وہ پیدا ہوئے تھے تو سارے ان کی کوئی تاخیر نہیں ہوئی تھی، ان کے جو مائل سٹون میں اپنی ٹائم پہ چلے تھے، ٹائم پہ بولے تھے. لیکن جب وہ اسکول میں جاتے ہیں، جب وہ پڑھائی شروع کرتے ہیں، تو ان میں ان کے پڑھائی کے ایکیڈیمک حصوں میں چند جگہوں پہ ان کو مشکلات ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کچھ بچوں کو پڑھنے میں مشکلات ہوتی ہیں. وہ میں نے ہماری ایک اور ویڈیو بھی تھی، اس میں جیسے وہ پی کو کیو اور کیو کو پی ان میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے، اس کو ڈسلیکسیا کہتے ہیں، ڈسلیکسیا کی بیماری. اسی طرح کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو رائٹنگ، ان کو کہتے ہیں ہم لکھیں، آپ اسکول میں کہتے ہیں نا کہ لکھیں، آپ وہ لکھ نہیں پاتے، اس کو ڈسگرافیا کہتے ہیں. لیکن وہ لکھ نہیں پائیں گے لیکن ٹائپ کر پائیں گے. اس طرح کچھ بچے ان کو میتھس بالکل ہی نہیں سمجھ آتی، وہ کوئی سمپل 1+1 2+2 کیلکولیٹ ہی نہیں کر پاتے، اس کو ڈسکیلکولیا کہتے ہیں. ان بیماریوں کو لرننگ ڈسیبلٹی کہتے ہیں. یہ آپ کے خالی دماغ کے ایک خاص حصے میں تھوڑی سی شاید کمزوری ہو، لیکن آپ کا پورا دماغ ٹھیک ہوتا ہے. تو اسی طرح جو لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ یہ ستارے زمین پر مووی آئی ہے تو کیوں آپ یہ والی ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ تو پہلے بھی آ چکی ہے. تو یہی میں فرق بتا رہا ہوں کہ جو یہ والی بھی مووی آ رہی ہے ستارے زمین پر، یہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی پہ بنی ہے، اور جو 2007-8 میں تھی تارے زمین پر، وہ ڈسلیکسیا کو لے کے بنی تھی. اور جن 3 اقسام کی آپ نے بات کی، ڈسلیکسیا ہو گیا، اس طرح ڈسگرافیا ہو گیا، اور تیسری جو ہے ڈسکیلکولیا، مطلب جو لکھ نہیں سکتے، جو پڑھ نہیں سکتے، یا جو بنا نہیں سکتے. تو بچہ ایک وقت ایک جو ڈسیبلٹی ہے اس کا شکار ہوتا ہے، یا ایک ہی وقت میں ان تینوں کا بھی شکار ہو سکتا ہے؟ بالکل بڑا زبردست سوال ہے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ تو ہر بچے پہ ورائٹی ہوتی ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو صرف ڈسلیکسیا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو پڑھنے میں مشکلات ہوتی ہیں، اس لیے ان کو پڑھانا جو ہے وہ پھر آپ کسی اور طریقے سے پڑھاتے ہیں. وہ ریڈنگ کر کے نہیں پڑھ سکتے، ان کو پھر آپ چارٹس کی مدد سے، اینیمیشنس کی مدد سے پڑھاتے ہیں. جیسے وہ عامر خان نے اپنی تارے زمین پر مووی میں کیا تھا بچے کے ساتھ، اس کو بھی ڈسلیکسیا تھا. کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو ڈسلیکسیا کے ساتھ ڈسکیلکولیا بھی ہوتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو ڈسلیکسیا کے ساتھ ڈسگرافیا بھی ہوتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو خالی ڈسکیلکولیا ہوتا ہے، میتھس میں پرابلم ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ کمبینیشن میں آ سکتا ہے. یہ تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی اور وہ ٹیچر آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ہمارے پاس افسوس یہ ہے کہ ٹیچر کبھی کبھی ایک ایسا بچہ ہو جس کو صرف ریڈنگ میں مسئلہ ہو، وہ اس کو کہتی ہے کہ یہ آپ کا بچہ اس کو مینٹلی ریٹارڈیشن ہے، یعنی کہ ذہنی معذور ہے. اب وہ دیکھیں نا، والدین کو جب وہ پہلی دفعہ بتاتی ہے ٹیچر کہ آپ کا بچہ ذہنی کمزوری کا شکار ہے، مینٹل ریٹارڈیشن کا شکار ہے. وہ آج کل بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے. آج کل بھی میرے پاس والدین آتے ہیں، والدین پہ بہت ایک اس کا ذہنی دباؤ، وہ ایک سائیکلوجیکل ٹراما سے گزرتے ہیں. وہ آ تو جاتے ہیں، جب ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں 2 الگ الگ چیزیں ہیں، آپ اس میں وہ نہ کریں. لیکن والدین جس کرب سے گزرتے ہیں بڑا مشکل ہے. اور جب وہ بچہ سنتا ہے کہ ٹیچر مجھے کہہ رہی ہے کہ میں مینٹلی ریٹارڈیڈ ہوں، تو وہ اس ساری وہ تو بچپن میں کہتا ہے کہ میں تو مینٹلی ریٹارڈیڈ ہوں، لیکن اس سے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا اس کی نفسیات پہ اثر ہوتا ہے. اچھا، اور ان میں اگر ہم ان کو دیکھیں یا ان کی ہسٹری کو دیکھیں، آئنسٹائن ہو گیا، بیل گیٹس ہو گیا، تھامس ایڈیسن ہو گیا، ان کو بھی ڈسلیکسیا کی جو مشکلات. ہاں، اب یہ میں اس ٹائم پہ آپ کو کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن یقیناً طور پہ جو یہ بڑے بڑے نام آپ بتا رہے ہیں، ان کو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی نہیں تھی، لیکن ان کو ہو سکتا ہے کچھ حد تک کوئی خاص قسم ہو لرننگ ڈسیبلٹی کی وہ تھی. آئنسٹائن کے بارے میں تو شروع میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس کو ایک خاص قسم کی آٹزم ہے. آٹزم کے بارے میں بھی ہم بات کر چکے ہیں، وہ بھی بچوں کی بیماری، لیکن اس کو لو فنکشننگ آٹزم ہے. لیکن ابھی میں اس کو تصدیق اس کی نہیں کر سکتا. لیکن ایسے بندوں کو یقیناً آئنسٹائن اور ایسے بندوں کو کوئی خاص نہ خاص کوئی چھوٹی موٹی ڈسیبلٹی تھی، لیکن آپ نے دیکھا وہ دنیا انہوں نے بدل کے رکھ دی. اب تھامس ایڈیسن کی بات کی، اس کی جو کی دریافت کی گئی لائٹ ہے، اسی کا ہم بھرپور فائدہ سنیمیٹک لائٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو
آپ یہ ان بچوں کو انڈرمائن نہیں کر سکتے, اور ایسے بچے جن کو لرننگ ڈسیبلٹی ہے ان کو آپ مینٹل ریٹارڈیڈ نہیں کہہ سکتے. سب سے پہلے جو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے اس حوالے سے بتا دیں کہ کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جس کے ذریعے اس کی تشخیص ہو سکتی ہے. میں سمجھنا چاہوں گا کہ جس پہ ہم پہلے وجوہات پہ اس کی آ جائیں, کیونکہ اس کے ساتھ پہ ٹیسٹ کا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر ہم دیکھیں انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی شروع تب ہوتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, جب حمل کا پروسیس شروع ہوتا ہے. تو حمل کے دوران اگر ماں کوئی ایسی دوائیاں لے لے, کوئی ایسی دوائی لے جس سے بچے کے دماغ کو نقصان پہنچے, کیونکہ یہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہیں, یہ جو دونوں میں نے آپ کو بتائی نا, یہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہیں. نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر یعنی کہ دماغ کی اور ڈیولپمنٹل, بچہ ڈیولپ بڑا ہو رہا ہے, یہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہیں. اور یہ اگر پریگننسی کے دوران ماں جو ہے اگر اس کو کوئی بیماری ہو جائے, کوئی انفیکشن ڈیزیزز ہو جائے, ویسٹ میں دیکھا گیا, مغرب میں دیکھا گیا ہے, مغربی ممالک میں عورتیں جو ہیں وہ الکوہل پیتے ہیں, شراب نوشی کرتی ہیں, اگر وہ حمل کے دوران وہ کریں, اس سے بھی دیکھا یہ گیا کہ بچوں میں انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی اور ان کی دماغ کی ساخت کو نقصان پہنچا ہے, ان کے برین کے اسٹرکچر کو نقصان پہنچتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ایسی جینیٹک بیماریاں ہیں جینز میں جو کہ ہمارے جینیائی اس میں ٹریول کرتی ہیں, اس کی وجہ سے بھی آپ کو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہوتی ہے. اس میں سب سے بڑھ کے ڈاؤن سنڈروم آتا ہے. اس طرح اور بھی بڑی بیماری ہے, ریٹ سنڈروم ہے, فریجائل ایکس سنڈروم ہے, لیکن وہ پھر ہمارے خیال میں ہمارے ٹاپک سے ہٹ کے ہو جائے گا. لیکن ڈاؤن سنڈروم ایک بہت بڑی کاز ہے جس سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے باقی جسمانی حصوں میں بھی چینجز ہوتی ہیں, لیکن ان کے دماغ کا جو ساخت ہے, ان کے دماغ کا اسٹرکچر ہے وہ بھی چھوٹا ہوتا ہے, اور وہ بھی اس میں بھی بدلاؤ ہوتی ہیں. تو جب آپ ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم پریگننسی کے دوران انٹرا یوٹرائن کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں, اور اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے بچے میں چانسز ہیں کہ اس کو کوئی جینیٹک بیماری جیسے ڈاؤن سنڈروم ہو سکتی ہے اگر وہ پیدا ہو, یا اگر آپ نے کچھ ایسی چیزیں لی ہیں جس سے آپ کے بچے کو نقصان پہنچے, تو خاص قسم کے انٹرا یوٹرائن ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایمنیوٹک فلوئڈ ہوتا ہے جو کہ بچے کے جس سیک میں, جس لفافے میں کہہ سکتے ہیں پل بھر رہا ہے, اس فلوئڈ کی بھی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اور اس میں خاص قسم کی پھر وہ ایک خاص قسم کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں جس سے پتہ لگ سکتا ہے بچے کا دماغ کمزور ہوگا, وہ انٹلیکچولی ڈسیبل ہوگا. اور دونوں صورتوں میں یہی ٹیسٹ ہوتا ہے, انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی, لرننگ ڈسیبلٹی. لرننگ ڈسیبلٹی میں تو میرے خیال میں کوئی ٹیسٹنگ ابھی تک موجود نہیں ہے. میں یہ بات کروں, میں رات کو بھی ریسرچ کر رہا تھا, آلدو کچھ بلاگز ہیں جنہوں نے کہا ہوتی ہے, لیکن میں اس کو تصدیق نہیں کر سکتا. لرننگ ڈسیبلٹی میں بہت مشکل ہے. لرننگ ڈسیبلٹی میں تبھی تصدیق ہوتی ہے جب بچہ اسکول میں جاتا ہے یا ماں کو پتہ چلے, جب وہ اکیڈمکس میں ہے, جب وہ پڑھائی و لکھائی کے اس موضوع پہ ہے. اس کی تشخیص میں اگر تاخیر ہو جائے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی تشخیص میں, ڈائگنوسس میں تاخیر ہو جائیں, بالکل اس میں ممکنہ الگ الگ صورتحال ہوتی ہیں. اگر ہمارے پاس والدین لے کے آتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ماں باپ, ان کا پہلا بچہ ہے, دوسرا بچہ ہے, تیسرا کا چوتھا ہے. اگر تو ان کا چوتھا بچہ ہے تو شاید وہ بچہ جب 3 سال کا ہوگا, 4 سال کا ہوگا, تب ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے بچے میں انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے. لیکن اگر ان کا پہلا بچہ ہے تو شاید وہ ان کو سمجھ ہی نہ ہے کہ ہمارا بچہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کا شکار ہے, کیونکہ پہلے بچے میں سمجھ ہی نہیں آتی. اور اگر چوتھے بچے میں بھی ان کو جلدی سمجھ آ گئی, یعنی کہ اگر بچہ 2 سال کا ہے, 2 سال کا ہے, یا 1.5 سال کا ہے, کبھی کبھی ہمارے پاس ایسے بچے بھی آتے ہیں جو کہ 1 سال کی عمر میں ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ بچہ اس طرح نہیں ہے, سادہ, اس کے مائل سٹونز ڈیلے ہیں, یا یہ فیڈنگ جو ہے بریسٹ فیڈ نہیں کر پا رہا, تو یہ ڈاکٹر کے پاس لے آتی ہے. اس میں یاد رکھیں انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے لیے, کیونکہ آپ کی دماغ کمزور ہوتی ہے, آپ کا باڈی تیزی سے گرو کر رہا ہوتا ہے نارمل سپیڈ پہ, آپ کا دماغ اس طرح گرو نہیں کر رہا ہوتا. اس کے لیے کوئی ایویڈنس بیسڈ کوئی دوائی ہے نہیں جو کہ ہم دیں اور جس سے ایک دم دماغ بھی آپ کا نارملی گرو کرے. لیکن ہم سپورٹیو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. سپورٹیو ٹریٹمنٹ ایسے دیتے ہیں دماغ کے لیے کہ تاکہ دماغ کی کوئی طاقت کی دوائیاں ہوں, کوئی نیوروٹونکس ہوں, جو کہ عام طور پہ سجیسٹ نہیں کی جاتی لیکن پھر بھی دی جاتی ہے. اگر 1% بھی ہمیں لگتا ہے کہ بچے کی بہتری آ سکتی ہے تو وہ 1% چانس بھی ہم لیں گے. چھوٹی عمر میں بچے کو اگر آپ وہ دیں, وائٹامن B12 ہیں, ایسے اور ادر نیوروٹونکس اگر آپ وہ بچے کو دیں, جتنی چھوٹی عمر میں دیں, کیونکہ بچہ لرن کرتا ہے. کیونکہ اگر بچہ جتنی چھوٹی عمر میں چیزیں سیکھے گا اتنی جلدی اس کے لیے بہتری ہوگی. اگر آپ اس کو 8-9 سال کی عمر میں لائیں گے تو بڑی چیزیں سیکھ چکا ہوتا ہے. 9 سال کی عمر میں بچے کو پھر سکھانا اور اس کو دوائیاں دے کے اس کے دماغ کو میں بہتری لانا اور پھر اگین وہ لرننگ کرے تو تھوڑا سا مشکل عمل ہے. پیرنٹس جو ہوتے ہیں, اس طرح ٹیچر جو ہوتے ہیں, وہ ان کی
ایبیلٹیز کو پہچان نہیں سکتی. مطلب ایک بچہ ہے وہ لکھ نہیں سکتا لیکن وہ پڑھ سکتا ہے یا اچھی طرح ڈرائنگز وغیرہ بنا سکتے ہیں, لیکن ٹیچر جو ہے ان کی ایبیلٹیز کو پہچان نہیں سکتے. تو آپ کے خیال میں ٹیچرز اور والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹیچرز و والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے طور پہ بچے کو ڈائگنوز نہ کریں. ہر بچہ ایک ستارہ ہوتا ہے, ہر بچے کی اپنی قابلیت ہوتی ہے, اور وہ بچے کو ڈائگنوز نہ کریں. کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک بچہ جس کو صرف میتھس میں ڈسکیلکولیا ہے یا جس کو لکھنے میں مسئلہ ہے, مطلب میرے پاس اس دن ایک بچہ ہے کہ جس کو صرف لکھنے میں مسئلہ ہے, رائٹنگ میں مسئلہ ہے, وہ ٹائپنگ سے ہی کر سکتا ہے. ایسے بچے کو انٹلیکچوئل ڈسیبل, یعنی کہ وہ ٹیچر کہتی ہے کہ یہ تو مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے. اب یہ بچے نے بھی سن لیا, یہ وہ 5 سال کے بچے نے بھی سن لیا, اس کے والدین نے بھی سن لیا. اب آپ سوچیں نا کہ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے والدین پہ کہ ہمارا بچہ مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے. والدہ جو ہے اس پہ ایک صدمہ ہوتا ہے, ذہنی صدمہ پہنچتا ہے ان کو. وہ بچہ جب ٹیچر سے سنتا ہے کہ وہ مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے تو اس کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے. اب وہ بے شک میرے پاس آئے نہ آئے یا کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر بھی اس کو مینٹل ریٹارڈیڈ کہے, اس کے پیپر پہ بھی مینٹل ریٹارڈیشن لکھے, تو بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ ساری عمر, حالانکہ وہ اس کو صرف میتھس کا پرابلم ہے یا ٹائپنگ کا پرابلم ہے, تو ان کی عزت نفس بچوں کی خراب ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ 5 سال سے لے کے 15-16 سال تک کسی بھی بچے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اب جو بچہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں مینٹل ریٹارڈیشن اس کی ایک آئیڈینٹی بن چکی ہے, اس کا مطلب آئیڈینٹی کا مطلب یہ کہ وہ یہ لے کے بڑا ہو رہا ہے کہ میں باقی لڑکوں سے کمتر ہوں, اس کی عزت نفس کم ہوگی, اس کا کانفیڈنس کم ہوگا, اور پھر آپ بعد میں جا کے جو بھی کرنے ان کی کمزور شخصیت ہوگی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہوں گے, اور پھر ان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ آپ ان کو پھر بعد میں ان کو اتنا اچھا کانفیڈنس دے. تو لہٰذا بچوں کو ڈائگنوز مت کرے. اگر کوئی بچے میں پرابلم ہے پیرنٹس سے ڈسکس کرے, پرابلم ڈسکس کرے, ڈائگنوسس نہ کریں, اور پھر وہ آ کے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ سے اس کے بارے میں ڈسکس کریں. ڈاؤن سنڈروم کی پہچان اور سپورٹ کی بیسٹ پریکٹسز کون سے ہے؟ ڈاؤن سنڈروم پہ تو یہی فلم بن رہی ہے جو بھی مووی ستارے زمین پر, اور اس میں عامر خان نے بڑی خوبصورتی سے دکھایا کہ ابھی میں اس میں آگے ڈسکس کر دوں کہ ڈاؤن سنڈروم پہلے کیا ہوتا ہے. ڈاؤن سنڈروم ایک جینیٹک بیماری ہے. عموماً انسان کے 2 کروموسوم ان کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن اس میں ٹرائسومی 21 ہو جاتی ہے, یعنی کہ 21 کروموسوم پہ, انسان کے 21 کروموسوم پہ ایبنارملٹی آ جاتی ہے, اس لیے اس کو ٹرائسومی 21 بھی کہا جاتا ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروع میں ہی اگر تھوڑا کوئی سمجھ بوجھ رکھنے والا بندہ ہو تو وہ ڈاؤن سنڈروم کو پہچان سکتا ہے. ڈاؤن سنڈروم کے اپنے بڑے ٹپیکل فیچرز ہیں. اگر آپ اس کے فیس کو دیکھیں تو ایسے فیس کو منگولین فیس کہتے ہیں, کیونکہ ان کے جو چہرہ ہے منگولیا سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے بہت ملتا ہے. ان کی آنکھیں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں, ان کا کورس فیشل فیچرز کہتے ہیں, ان کے گال بڑے ہوتے ہیں, ناک فلیٹ ہوتی ہے, ان کی نیک بہت چھوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بڑے آسانی سے پہچان جاتے ہیں کہ جی یہ منگولین فیچرز والے بچے ہیں اور یہ ڈاؤن سنڈروم ہے. لیکن یہ تو خالی میں آپ کو فیس کی بات بتا رہا ہوں, نیک چھوٹی ہے. اس کے علاوہ ان کے دل میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ڈاؤن سنڈروم والے کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے دل میں سوراخ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے جسم کے دوسرے اعضاء ہیں ان میں بھی کمزوریاں ہوتی ہیں. سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کے دماغ میں مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ اسٹرکچر جو ان کے دماغ کی ساخت ہے وہ تو کمزور ہوتی ہے, اس وجہ سے ان کی IQ بھی کمزور ہوتی ہے, انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بڑے ہوتے ہیں ان میں بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے, اور جب بڑھاپا جلدی آتا ہے تو ان میں یادداشت کی بیماری, ڈیمینشیا کی بیماری, اور ڈیمینشیا کی بھی خاص قسم ہے الزائمرز ڈیمینشیا, جو کہ بوڑھے لوگوں میں الزائمرز ڈیمینشیا آتا ہے, وہ بھی ان میں بہت جلدی آ جاتا ہے. مطلب میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو ڈاؤن سنڈروم کے لوگ ہیں, مرد ہیں, اور وہ 28-29 سال کے, اور ان میں الزائمرز ڈیمینشن آ گیا ہے. تو یہ ڈاؤن سنڈروم میں ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر ڈاؤن سنڈروم کے بچوں کو بھی لوگ معاشرے سے علیحدہ کر لیتے ہیں, اور یہی اس مووی میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ڈاؤن سنڈروم کے بچوں کو اس کی باسکٹ بال ٹیم میں اکٹھا کر کے ان سے بھی کیسے کام لیا جا سکتا ہے. سر, ان بچوں کی تربیت کے لیے یا ان کی تعلیم کے لیے کوئی خاص طریقہ ہے جو اپنایا جائے؟ جی بالکل. اگر ہم انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی والے بچوں کی بات کریں جن کو عام طور پہ ذہنی معذور بچے کہا جاتا ہے, تو ان کی اب بات کی جائے کہ مینجمنٹ پہ, تربیت پہ, تو مینجمنٹ اگر بات کی جائے تو جو سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے اس کا صرف مین رول ہوتا ہے, وہ صرف اس کو بتا سکتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے, لیکن ایک ٹیم کا مین حصہ ہوتا ہے. ان کی جاتی ہے ملٹی ڈسپلنری سپورٹ سسٹم, ملٹی ڈسپلن کے لوگ, یعنی کہ پہلے تو اس میں ایک سائیکالوجسٹ کا بھی رول ہوتا ہے, کلینکل سائیکالوجسٹ کا بھی رول ہوتا ہے جو کہ کلینکس میں بیٹھی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ اسکول سائیکالوجسٹ کا
بھی بہت رول ہوتا ہے, کیونکہ ٹیچرز تو کا تو بھی خاص ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, وہ کلاس میں سب بچوں کے ساتھ لگی ہوتی ہیں, لیکن اسکول سائیکالوجسٹ کا جو کہ ویسٹ میں ہوتی ہیں, تو اسکول سائیکالوجسٹ ان کی ضروریات کو سمجھتی ہیں. اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا کہ ایسے بچوں کی بولنے میں بہت مشکلات ہوتی ہیں, اسپیچ میں ان کو بہت مشکلات ہوتی ہیں. اسپیچ تھراپسٹ کا بہت رول ہوتا ہے, جو کہ ان بچوں کے ساتھ بیٹھے ان کو اسپیچ تھراپی کروائیں, ان کو خاص قسم کی تھراپی ہوتی ہے. پھر ایک آکوپیشنل تھراپی ہوتی ہے, آکوپیشن یعنی کہ جیسے ہم جو کام, آکوپیشن تھراپی ہوتی ہے. خاص آکوپیشنل تھراپی سینٹرز ہیں, پشاور میں بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, جہاں پہ ان بچوں کو بتایا جاتا ہے اگر وہ پڑھ نہیں سکتے, اگر وہ کمپیوٹر سسٹم یا انجینئرنگ نہیں کر سکتے یا اس میں ڈاکٹر بھی نہیں آ سکتے, تو ان کے لیے خاص ٹولز وہاں پہ دیے گئے ہوتے ہیں, جہاں پہ وہ بیٹھ کے کپڑے ٹیلرنگ سیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ شاید وہ پینٹنگ کر سکتے ہیں, وہاں پہ وہ اور اس طرح کے کام کر سکتے ہیں. وہ اپنی جہاں سے وہ چیزیں پروڈکٹ بنتی ہے پھر وہ بیچتے ہیں اور ان سے وہ کمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس کو آکوپیشنل تھراپی سینٹر کر سکتے ہیں, ان کی آکوپیشنل تھراپی کی جاتی ہے. تو اگر ایک بچہ ہو سکتا ہے وہ اس کی ٹیلرنگ بڑی اچھی ہو, ایک بچے ان کو اسکلس سکھائی جاتی ہیں. تو آکوپیشنل تھراپی میں ان کو اسکلس سکھائی جاتی ہیں اور ہر بچے کی ضرورت سمجھ کے, ہر بچے کو ایز اے ستارہ سمجھا جاتا ہے, اس کی ضرورت کو سمجھا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ, اسپیچ تھراپسٹ سب مل کے, ماں باپ کے ساتھ مل کے اس کی ضرورت کو سمجھے, آکوپیشن تھراپی والے بھی سمجھے, اور اس بچے کو اس کی خاص اسکل جس میں وہ چمک سکتا ہے وہ سکھائے. تو اس طرح بچے ہماری کمیونٹی کے لیے بہت پروڈکٹیو شامل ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اسپیچ تھراپسٹ کی جیسے آپ نے بات کی, تو میں ایک اور آپ بھی کہیں گے آج بالی ووڈ کی بہت باتیں کریں. یہ بڑے مشہور اداکار ہیں ہرتک روشن. اگر آپ کو پتہ ہے کہ کیا جب وہ بڑے ہو رہے تھے تو ان کی باقی آئی کیو وغیرہ سب کچھ ٹھیک تھی, ان کو اسپیچ میں بہت پرابلم تھی. ان کو اسپیچ میں میرے خیال میں کوئی اسٹٹرنگ کا ہکلا کے بولتے تھے. تو یہ بھی ایک کائنڈ آف مائلڈ لرننگ ڈسیبلٹی ہوئی نا, ان کو بولنے میں بہت مشکل تھی. تو وہ خود ان کے انٹرویوز ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسپیچ تھراپسٹ کے ساتھ کام کیا جب میں چھوٹا تھا. اگر آپ یہ سوچیں کہ کیا وہ اگر نوجوانی کی عمر میں اسپیچ تھراپسٹ کے ساتھ کام کرتے تو وہ اتنا امپیکٹ نہ ہوتا, کیونکہ جتنا بچپن میں ان کے والد نے اگر یہ اس چیز کو ریکگنائز کیا, پہچانا, اسپیچ تھراپی ان کی تو آج دیکھیں وہ بالی ووڈ کے دنیا کے سپر اسٹار ہیں. اور یہاں اگر ہم دیکھیں تو اس قسم کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے کہ یہ کمزور ہے, زبردستی ان کو بٹھایا جاتا ہے, بکس وغیرہ دی جاتی ہے, حالانکہ یہ ان کے قسم کی ڈسیبلٹی ہوتی ہے یا ڈسلیکسیا ہوتا ہے یا ڈسگرافیا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی پیرنٹس ان کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں. ٹیچرز بھی جس طرح آپ نے پہلے بھی بات ہی کہتے ہیں کہ یہ کمزور بچے ہیں, تو اس کا ان کی ذہنی صحت پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں, اگر پہلے تو ہمارا گول یہ کہ اگر آپ نے بچے کو پڑھانا ہے, اگر وہ ریڈنگ کر کے نہیں پڑھ سکتا تو آپ وہی انفارمیشن اس کو کسی اور طریقے سے بتا دو. اس کے لیے آپ کو اس کو اسپیشل ٹائم اٹینشن دینی پڑے گی, ماں باپ اور ٹیچر دونوں کو محنت کرنی پڑے گی. اگر ایک بچہ جو لکھ نہیں سکتا تو ٹائپ کر سکتا ہے, تو اس لیے لہٰذا اس کو اپنے جذبات اپنے بچوں کو مت ڈالیں, اپنے پروجیکشن مت کریں. اب وہی بات جب آپ بچے پہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک لرننگ ڈسیبلٹی والے بچے کو جو کہ صرف لکھ نہیں سکتا, اس کو کہتے ہیں کہ یار تم ذہنی کمزور ہو, اور جس طرح میں نے کہا تم مینٹلی ریٹارڈیڈ ہو, تو سوچیں کہ اس پہ کیا اثر ہوگا. وہ جب بڑا ہوگا تو سب سے پہلے تو جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا, وہ دوسرے لڑکوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کم تر سمجھے گا کہ میں تو مینٹلی ریٹارڈیڈ ہوں, حالانکہ وہ مینٹلی ریٹارڈیڈ نہیں ہے. اب ہرتک روشن کو کوئی بچپن میں کہتا ہے کہ تم مینٹلی ریٹارڈیڈ ہو, حالانکہ وہ اس کو اسپیچ کا ایشو تھا, تو سوچے کہ کیا اس میں اتنا کانفیڈنس ابھی آتا جس طرح وہ دیکھیں اس کی پوری باڈی اور اس کی ایکٹنگ نہ کبھی نہ ہوتی. تو اس طرح کتنے ایسے بچے جن کو ٹیچر مینٹلی ریٹارڈیڈ کہے کہ سائڈ پہ کرتی ہو, اور ماں باپ پہ بھی گزرتی ہو, بچوں کی عزت نفس پہ خرابی آتی ہے. پھر وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ایک بچہ جس کی کیپیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, شاید وہ بہت اچھا ایڈیٹر بن سکتا ہے, شاید وہ بہت اچھا کرکٹر بن سکتا ہے, شاید وہ بہت اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے, اس کی عزت نفس بار بار اس کو روکے گی, کیونکہ وہ اس چیز کو لے کے بڑا ہو رہا ہے کہ میں ذہنی کمزور ہوں, میں ذہنی معذور ہوں, میں مینٹلی ریٹارڈیڈ ہوں, حالانکہ صرف اس کو ریڈنگ میں مسئلہ ہوگا, لیکن اس پہ لیبل لگ چکا ہے. اور ماں باپ بھی اپنی بات لوگوں میں بات کریں گے فون پہ کہ میرا اس کو ڈاکٹر نہیں ہے, کہ وہ بچہ سن رہا ہوتا ہے. جب وہ بڑا ہوگا تو وہ کہے گا نہیں میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا, حالانکہ وہ کر سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے. تو یہ چیز پھر اور وہ آگے جا کے ڈپریشن کی بیماریوں میں چلے جاتے ہیں. بڑے ایسے بچے ہوتے ہیں. اچھا, میں نے یہ بہت دیکھا کہ انٹلیکچوئل ڈسیبل جو بچے ہوتے ہیں, جب ماں باپ ان پہ توجہ نہیں دیتے تو ان کو ملنگی کا درجہ دیا جاتا ہے, اور ملنگی کا درجہ دے کے ان کو پھر جب وہ جاتے تو پھر وہ نشے کرتے ہیں, چرس ان کو پلائی جاتی ہے. پھر آپ نے دیکھا اگر لوگوں نے ہماری چرس والی ویڈیو نہیں دیکھی تو یہاں پہ لنک آپ ضرور دیجیے گا, اس میں پھر وہ ذہنی خرابی ان کو ہو جاتی ہے اور ذہنی مشکلات ہوتی ہیں. یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ ایسے بچے
کہ جن کو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کا آئی کیو کم اور دماغی واقعی کمزور ہوتا ہے، تو ان میں یہ بھی دیکھا گیا کہ بڑے ہو کے جب وہ بلوغت اختیار کرتے ہیں تو ان میں ذہنی بیماری بھی آ سکتی ہیں. ذہنی بیماری جیسے ان میں ڈپریشن کی بیماری بھی آ سکتی ہے، ان میں پینک اٹیک شدید گھبراہٹ کی بیماری بھی آ سکتی ہے، ان میں وہم کی بیماری OCD کی بیماری بھی آ سکتی ہے. اس میں علاوہ ان میں سائیکوسس کی بیماری بہت دیکھا گیا ہے، بہت زیادہ دیکھا گیا کہ ان میں سائیکوسس کی بیماری آ سکتی ہے. انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی اگر ہم بات کریں، اور جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی کہ اس میں آئی کیو جو ہے وہ 70 یا 70 سے کم ہوتی ہے. ہاں تقریباً 70 سے کم ہونا چاہیے، جو کہ ایک خاص اس کی ڈیفینیشن ہے. اور لرننگ ڈسیبلٹی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں میرے خیال میں آئی کیو جو ہوتی ہے نارمل ہوتی ہے. نارمل ہوتی ہے یا نارمل بچوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے؟ نہیں، نارمل ہوتی ہے، نارمل ہوتی ہے. دیکھیں نا، میں آپ کو یہ بتا، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی لرننگ ڈسیبلٹی ہوتی ہے. دیکھیں، لرننگ ڈسیبلٹی کا یہ مطلب ہے کہ اس کو خاص اسپیسیفک چیز میں لرننگ میں مشکلات ہو رہی ہے. اب وہ دیکھیں، اگر لرننگ ڈسیبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میری اس عمر میں مجھے کوئی کہے کہ یار تم کوڈنگ سیکھو، اب میں کوڈنگ نہیں سیکھ پا رہا، میری اس ایج میں دن میں 4 گھنٹے لگا کے بھی کوڈنگ نہیں سیکھ پا رہا، تو ہو سکتا ہے فیوچر میں اس کے لیے بھی کوئی ٹرم نکل آئے، ڈس کوڈنگ لیا یا کوئی ایسے ہو سکتا ہے. بالکل ایسے وہ فیوچر میں نکل آئے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پرانے زمانے میں ڈسلیکسیا ڈسکیلکولیا والے بچوں کو بھی مینٹلی ریٹارڈیڈ کہہ کے جھٹلا دیا جاتا تھا. بڑے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کہ 60 سال یا اس سے اوپر ہیں، وہ موبائل نہیں استعمال کرتے. اگر ان کو آپ موبائل کے استعمال کرو، وہ 4 گھنٹے موبائل کو دو، وہ موبائل نہ استعمال کریں، تو ہو سکتا ہے فیوچر میں ان کے لیے بھی کوئی ٹرم نکل آئے، جو بھی آپ سیلولر فون. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو لرننگ ہے، صرف لرننگ ڈسیبلٹی، ایک خاص اسکل کو وہ لرن نہیں کر پا رہے، چونکہ ہماری اکیڈمکس ڈیفائنڈ ہے، کریکولم بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی چیز سیکھنی ہے تو وہ آپ نے پڑھ کے سیکھنی ہے، اگر آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہے تو وہ آپ لکھ کے سیکھنی ہے، آپ نے ایگزام دینا ہے تو لکھ کے سیکھنا ہے. تو اس وجہ سے اکیڈمک ڈیفیکلٹی میں جو لرننگ ہوتی ہے اس کو لرننگ ڈسیبلٹی بنا دیا گیا ہے. اب 15 سال بعد ہو سکتا ہے کہ ہمیں ریڈنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہو سکتا ہے AI کا زمانہ آ گیا ہے، وہ اینیمیشنز اور اس سے تو ہو سکتا ہے یہ ڈسلیکسیا ختم ہو جائے، اور جس بچے کو ڈسلیکسیا ہو کے پیدا ہو سکتا ہے اس کو ڈسلیکسیا نہ ہو. تو اس لیے لرننگ ڈسیبلٹی جو ہے وہ لرننگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس میں IQ بالکل نارمل ہوتے ہیں. پیرنٹس اگر چاہے، ان کا کوئی کردار ہے کہ ان کے بچے اس قسم کے ڈسیبلٹیز کا شکار جلدی آئیڈینٹیفائی کریں، اپنی اسکول کے ہوم ورک میں، کاموں میں جو بچوں کے اس میں تھوڑا انٹرسٹ لیں، اور خالی ٹیچر کی باتوں میں بھی نہ آئیں، اور خالی یہ بھی پہلے دیکھیں کہ بچے والدین یہ کہتے ہیں یہ اسکول اچھا ہے، یہ اسکول برا ہے. نہ کوئی اسکول اچھا ہوتا ہے، نہ کوئی اسکول برا ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر بچے کی اپنی قابلیت بھی ہوتی ہے. اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ والدین بچوں پہ کتنی محنت کرتے ہیں. دوسری یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچوں کے کلاس فیلوز کیسے ہیں. یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچوں کے ساتھ اس کے کزنز وغیرہ کیسے جسے وہ سیکھ رہے ہیں. کیا آپ نے اور میں نے سب کچھ اسکول سے سیکھا ہے؟ نہیں، ہم نے تو اپنے دوستوں سے، اپنے کالج فیلوز سے، اپنے والدین سے اور اپنے ان چیزوں سیکھ کے ہم بنے. تو یہ صرف اسکول کو لیبل کرنا کہ اسکول اچھا ہے کہ برا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ اسکول بالکل ہی فارغ ہے، یہ خالی اسکول پہ تہمت لگانا بھی بالکل برا ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے مسئلوں کو آئیڈینٹیفائی کرے اور ان کو ٹائم دیں. والدین ایسے بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ اکثر تھک جاتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ بہت زبردست سوال ہے، کیونکہ والدین تھک جاتے ہیں، کیونکہ سائیکیٹرسٹ کے پاس آتے ہیں. ایسے بچوں کی اسسمنٹ ہوتی ہے پہلے نا، کیونکہ ہمارے پاس آتے ہیں IQ ٹیسٹنگ ہوتی ہے، IQ دیکھا جاتا ہے، اور دوسری باقی دیگر اسسمنٹ ہوتی ہے، لرننگ پروفائل ان کا ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ والدین کا دیکھا گیا کہ ٹیچر بھی والدین کو بات کرتا ہے، سائیکیٹرسٹ بھی والدین کو بات کرتا ہے، ملٹی ڈسپلنری ٹیم جو ہم نے بنائی تھی وہ بھی والدین کو بات کرتا ہے. بچے نے تو 24 گھنٹے والدین کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. اور جب ایسے بچوں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ والدین کے لیے میں خاص ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایسے بچے شرارتی بہت ہوتے ہیں، جن کی IQ کم ہوتا ہے تو بہت شرارتی ہوتے ہیں، اتنے شرارتی کہ، اور پھر کبھی کبھی ان میں اگر بیہیویئر ایشوز آ جائیں، اگر وہ سائیکوسس کی طرف چلے جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ میں ایک بات بتانا بھول گیا تھا، ایسے بچوں میں مرگی کے جھٹکے بھی آ سکتے ہیں، ایپیلیپسی بھی دیکھا گیا آتی ہے. والدین اپنے دیگر بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں، ایسے بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں، خود بھی یہ دیکھا گیا ریسرچ کے مطابق وہ خود بھی کسی ذہنی دباؤ یا مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو سکتے ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی، برن آؤٹ کی وجہ سے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ والدین کو بھی ہم بار بار بتاتے ہیں. والدین خاص طور پہ جو ہماری مدرز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ مدر ہمارے معاشرے میں بہت وہ کرتی ہیں کہ آپ برن آؤٹ ہوتی ہیں، لیکن بڑے بڑے شہروں میں گروپس بنے ہوئے ہیں، سپورٹ پروگرامس بنے ہوئے ہیں، آن لائن گروپس بنے ہوئے ہیں. فزیکلی تو آپ نہیں مل سکتے، لیکن آن لائن سپورٹ گروپس بنے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل انٹلیکچوئل ڈسیبل پیرنٹ سپورٹ گروپ،
اس میں جا کے ہر والدین اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے, اپنی مشکلات کا اظہار کرتا ہے, لیکن اس طرح دوسرا پیرنٹ اس کی کوئی مدد کرتا ہے کہ یار تمہیں اگر یہ پرابلم ہے, مجھے بھی پرابلم تھی, اس کا یہ سلوشن ہے, یہ علاج ہے, یہ ہے, تو میں بھی اس سے گزرا تھا. تو اس طرح والدین کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ خالی وہ اکیلے نہیں, ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے جو کہ ان کے ساتھ ہیں, ان کو پورا ایک سپورٹ گروپ مل جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ والدین کا برن آؤٹ ہونا نہیں ہونا ہوتا, کیونکہ جب تک بچہ اڈلٹ بالغ نہ ہو جائے, اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو جائے, وہ اتنا کچھ نہ کرے کہ اپنی زندگی میں آگے نہ چلے, تب تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ والدین کا برن آؤٹ نہ ہو جائے. آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا آخر میں یہی پیغام ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ غلطی نہیں کرتے اور ان کو سمجھا نہیں کیا ہوتا. بہت بہت شکریہ. اب آپ جان چکے ہوں گے کہ لرننگ ڈسیبلٹی کوئی بیماری نہیں ہے, بلکہ اس میں بچوں کا سیکھنے کا انداز دوسرے بچوں سے مختلف ہوتا ہے. یہ بچے بھی اتنی ہی قابل اور ذہین ہوتے ہیں جتنے دوسرے بچے ہوتے ہیں, بس انہیں صرف ہماری رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں. اگلے مائنڈ کاسٹ تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.